غم نے رکھا صرف اذکار سے، تیری تعلیم اپنائی اغیار نے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ألا لله الدين الخالص، صدق الله مولانا العظيم۔ تحریک منہاج القرآن کی مرکزی اعتکاف گاہ میں، بلکہ مرکز منہاج القرآن کے شہر اعتکاف میں شریک ہزارہا معتکفین و معتکفات، مشائخ اعظام، علماء کرام، اساتذہ، طلباء، معززین، سامعین، مستفیدین اور تحریک منہاج القرآن کے جملہ وابستگان، کارکنان، رفقاء، اراکین، متوسلین، متمسکین اور محبین اور امت مسلمہ کے اور عالم اسلام کے جمیع اہل اسلام، غلامان رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور محبان دین، اور لندن منہاج القرآن کے مرکز پر اور یورپ سمیت پوری دنیا کے مراکز اور مساجد میں معتکفین، جو منہاج ٹی وی کے ذریعے 10 روزہ ان اجتماعات میں اور آخری عشرہ اعتکاف کی ان 10 راتوں کے خطابات میں ہمارے ساتھ شریک ہیں، سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت کا شکر ہے جس نے توفیق دی کہ ہم ماہ رمضان المبارک کی سعادتوں سے مالا مال ہوں اور آخری عشرہ کی مبارک راتوں کی بڑی ہی پر نور ساعتوں سے اپنے دلوں کو اور اپنے باطنوں کو اور اپنے اعمال اور اپنے احوال کو منور کر سکیں، اور آخری عشرہ رمضان میں ہم اعتکاف بیٹھ کر یا مساجد میں جمع ہو کر اپنے احوال پر غور و فکر کر سکیں، اپنے نفس کی خرابیوں کا جائزہ، اپنے نفوس کی خرابیوں کا جائزہ لے سکیں، اپنے قلوب میں، دلوں میں کیا میل کچیل ہیں اور ما سوی اللہ کی کیا رغبتیں ہیں اور نفس کی کیا شہوتیں ہیں جو ہم پر غالب ہیں، ان سب کا محاسبہ اور مراقبہ کر سکیں، اور طہارت اور پاکیزگی کی زندگی کی طرف اور تقوی اور پرہیزگاری کی زندگی کی طرف بڑھ سکیں۔ اللہ کا شکر ہے ان جمیع توفیقات پر۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ان 10 راتوں کے خطابات کا موضوع النیہ ہے۔ میں نے کل ذکر کیا تھا، جو حال ہی میں نے کتاب مرتب کی ہے عربی زبان میں، کتاب النیہ، اس کے اسباق ہیں جو آپ کو اردو میں دے رہا ہوں۔ کل اس کا ابتدائی درس تھا، آج کا موضوع یہ ہے کہ اگر مساجد میں اعتکاف بیٹھے ہیں
یا اعتکاف کے علاوہ، رمضان کے اعتکاف کے علاوہ سال بھر جب بھی کبھی اللہ توفیق دے تو مساجد میں ہمارا جلوس ہو، بیٹھنا ہو، خواہ نفلی اعتکاف کی شکل میں، کبھی کبھار منہاج القرآن کے ہاں اہتمام کیا جاتا ہے، کبھی کبھی 3 بھی ہوتے ہیں وقتاً فوقتاً روحانی تربیت کے لیے، کبھی اجتماعی طور پر خلوت گزین ہو لوگ اپنی روحانی تربیت کے لیے، اور خواہ ایک دن کے لیے اور دن کے چند گھنٹوں کے لیے بھی مسجدوں میں آئیں اور بیٹھیں۔ تو گویا عربی میں کہتے ہیں اختلاف الی المساجد یا الجلوس فی المساجد، مساجد کی طرف آنا اور مساجد میں بیٹھنا مسجدوں میں، تو اس کی نیتیں کیا ہونی چاہیے؟ یہ مضمون معتکفین کو بھی شامل ہے اور مسجدوں کے اندر داخلین اور جالسین کو بھی شامل ہے، یعنی جو مسجدوں میں داخل ہوں اللہ کے گھر میں اور اللہ کے گھر میں مسجدوں میں بیٹھیں، خواہ جتنے وقت کے لیے، سب کو شامل۔ کل میں نے ان بنیادی نیتوں میں سے پہلی نیت کا ذکر کیا تھا، اور وہ نیت اعتکاف۔ پہلی نیت جب مسجدوں میں داخل ہوں، رمضان المبارک کا آخری عشرہ ہو یا سال کا کوئی بھی دن، اس کا ذکر میں کر چکا، تو داخل ہوتے ہی نیت اعتکاف کر لیں۔ اور میں اس کی وضاحت کل کے خطاب کے آخری حصے میں بڑی تفصیل سے اور بڑے کیف و ذوق کے ساتھ کر چکا ہوں کہ وہ خلوت مع اللہ ہے۔ اب اس اعتکاف کی برکت اور فضیلت کا سنیے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے، اس کا ذکر بھی کل ہو چکا، ایسی سنت جسے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تا دم وصال برقرار رکھا، ترک نہیں فرمایا، حتیٰ کہ عمر مبارک کے آخری سال اعتکاف 10 دنوں کی بجائے 20 دنوں پر مشتمل کر دیا۔ اب جب آپ مسجد میں داخل ہوتے ہیں اور اعتکاف کی نیت کر لیتے ہیں، خلوت مع اللہ کی نیت کر لیتے ہیں، اللہ کے ساتھ صحبت کی نیت کر لیتے ہیں، اللہ کے ساتھ ہم نشینی کی نیت کرتے ہیں، اللہ پاک نے فرمایا حدیث قدسی میں، آقا علیہ السلام فرمایا کہ اللہ کا ارشاد ہے، انا جلیس من ذکرنی، جو شخص جہاں بھی بیٹھ کے مجھے یاد کرتا ہے میں اس کا ہم نشین ہو جاتا ہوں۔ بندہ جب تک اللہ کے ذکر میں مشغول ہوتا ہے وہ اللہ کی مجلس میں ہوتا ہے۔ انا جلیس من ذکرنی، میں اس کا جلیس، ہم نشین ہوتا ہوں۔ یہ اس معنی کی تعبیر ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید، کہ شاہرگ سے بھی قریب ہے۔ فرمایا کہ میرا کوئی ذکر کرے تو میں اس کا ہم نشین ہوتا ہوں، وہ گویا ذاکر میری مجلس میں بیٹھا ہوتا ہے، میری صحبت میں بیٹھا ہوتا ہے۔ اعتکاف کی نیت جب کرتے ہیں تو اعتکاف کی برکت میں آقا علیہ السلام نے فرمایا، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، امام طبرانی نے اسناد جید کے ساتھ اس کی تخریج کی، اور امام حیثمی نے اور منذری نے بھی اس کو روایت کیا، اور امام حاکم نے اس کو صحیح الاسناد قرار دیا۔ صاحب مستدرک نے، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں، من اعتکف یوما ابتغاء وجہ اللہ، یہ پھر اسی نیت کی بات آ گئی۔ 15 نیتوں کو جمع کر رہے ہیں آج کے بیان میں، تو پھر یہ نیت آ گئی کہ جس نے ایک دن کا بھی اعتکاف کیا، صرف ایک دن کے لیے اعتکاف بیٹھا، یہ کام کبھی کبھی کیا کریں، جوان بطور خاص۔ یہ زمانہ کفر سے بھی بدتر ہے، فحاشی کا، عریانی کا، معصیت کاری کا، گناہ گاری کا، نافرمانی کا، اور شیطان نے ہزارہا طریقے وضع کر لیے ہیں، گھر بیٹھے گناہ کے راستے کھول دیے ہیں، فیس بک کی شکل میں۔ فیس بک کے ذریعے بڑی خیر بھی ہے، اچھائی بھی پھیل رہی ہے، مگر وہ بچے بچیاں، بیٹے بیٹیاں جن کا ایمان، جن کا دین، جن کا تقوی کمزور ہے، پختگی نہیں آئی،
ان کے لیے شیطانی راستے بھی اسی فیس بک میں ہیں. گھر بیٹھے ڈبل آئیڈینٹیٹیز، دوہرے ناموں کے ساتھ وہ چیٹنگ کرتے ہیں، رابطے کرتے ہیں، پھسلتے ہیں، اور اس طرح شیطان کے گرداب میں بچے بچیاں پھنس جاتے ہیں. فیس بک ہے، MSN ہے، چیٹنگ ہے. کتنے ذرائع ایسے نکل آئے ہیں کہ جس کمپیوٹر سے، انٹرنیٹ سے خیر کے کام بھی ہوتے ہیں، وہاں شر کے کام بھی اسی رفتار سے ہوتے ہیں. یہ شیطان نے گھر بیٹھے ساری اپنے راستے آسان کر دیے ہیں، اور یہ اس وقت تک اس کا تدارک نہیں ہوتا. اپنی زندگی میں دوغلا پن آ گیا ہے. نماز بھی پڑھتے ہیں اور نافرمانی بھی کرتے ہیں، عقیدت و محبت بھی رکھتے ہیں، اور دوسری طرف ایسے امور بھی انجام دیتے ہیں جو باعث دوزخ و جہنم بھی بن سکتے ہیں. بعض امور حیا کے خلاف بھی انجام دیتے ہیں، اللہ رسول کی ناراضگی کے امور بھی، حرام امور بھی. ہم جمع کرتے ہیں، مکسچر بنا لیے ہم نے گناہ کو اور نیکی کو، نافرمانی کو، فرما برداری کو، تقوی پرہیزگاری کے لمحات کو، اور نافرمانی اور انتہائی معصیت کاری کے واقعات کو. ہماری زندگیوں میں مکسچر ہو گیا ہے، جس کو میں نے کہا یہ نیات ممتزجہ ہیں، خیر چلی جاتی، اور الٹیمیٹلی پھر شر کی رغبت جب بڑھتی ہے تو وہ نیات قادرہ اور فاسدہ اور باطلہ ہو جاتی ہے، جو انسان کو دوزخ کی طرف لے جاتی ہے. اور نوجوانی کی عمر اتنی ناپائیدار عمر ہے کہ پتہ بھی نہیں چلتا کہ پھسلتے پھسلتے اچانک انسان گڑھے میں، ہلاکت کے گڑھے میں جا گرتا ہے. تو اعتکاف میں بیٹھنے والے میرے بیٹے بیٹیاں ہیں اس جگہ، لندن میں، پاکستان میں، یورپ میں، دنیا بھر میں، یا QTV اور منہاج TV اور دیگر ذرائع سے انڈیا میں بھی، حیدرآباد، دکن سمیت انڈیا کے کئی TV چینل لائیو ہر رات کا خطاب ہندوستان میں نشر کر رہے ہیں. منہاج القرآن انٹرنیشنل انڈیا کو بھی مبارکباد دیتا ہوں، اور انڈین TV چینلز کو بھی مبارکباد دیتا ہوں کہ جو لاکھوں کروڑوں لوگوں تک میری آواز پہنچا رہے ہیں، کلمہ خیر پہنچ رہا ہے. محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے، اور اس کی ابتدا نیت کی اصلاح سے ہوگی. تو آقا علیہ السلام نے فرمایا جو ایک دن کے لیے اعتکاف بیٹھا، مسجد میں آ گیا ایک دن کے لیے، کبھی 2-3 مہینے بعد یقیناً ایک دن کے لیے یا ایک ویکینڈ 2 دنوں کے لیے اپنے اوپر ہر بچہ لازم کر لے کہ 3 مہینے بعد ایک ویکینڈ کے لیے اعتکاف بیٹھ جایا کرے. یوتھ لیگ اپنے اوپر لازم کرے. منہاج القرآن یوتھ لیگ آفٹر ایوری 3 months نفلی اعتکاف کا معمول بنائیں، جسٹ 1 ویکینڈ. جمعہ کو آئیں، نماز جمعہ پڑھیں، معتکف ہو جائیں، اور جمعہ کی والی رات اور ہفتہ اور اس کی رات، اور سنڈے کو صبح چلے جائیں فجر کے بعد. اس طرح 2 دن آپ کا اعتکاف ہو جائے، سنڈے کو دن کو چلے جائیں. آفٹر ایوری 3 months اس معمول کو دنیا بھر کے لوگ اپنانے کی کوشش کریں. اور آپ تو مرکزی اعتکاف گاہ میں بیٹھے ہوئے میرے شیخ طریقت، قدوۃ الاولیاء، سید السادات، سیدی و سندی و مرشدی و مولائی حضور سیدنا طاہر علاء الدین الگیلانی القادری البغدادی، ان کے سائے میں بیٹھے ہیں. کتنی برکتیں سمیٹ رہے ہیں. حضور سیدنا غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برکتوں کو سمیٹ رہے ہیں، اور جمیع اولیاء اور صالحین اور جمیع طرق اور سلاسل کے مشائخ کی برکتوں کو سمیٹ رہے ہیں. آپ کو تو بہت زیادہ سامان کرنا چاہیے اپنی بہتری کا اور اصلاح کا. تو 3 مہینے بعد ایک ویکینڈ ضرور اعتکاف میں بیٹھیں، اور اس طرح بیٹیاں بھی آفٹر ایوری 3 months ایک ویکینڈ گھر میں اعتکاف کر لیں. ایک کسی گھر میں بیٹیاں جمع ہو جائیں، ایک شہر کی بیٹیاں، اور وہاں اعتکاف بیٹھ جائیں، اور یہی معمولات درس کے اجتماع میں لگائیں، ویڈیو کیسٹ لگائیں، خطابات لگائیں، ان وظائف کو پڑھیں، تزکیہ نفس کے لیے مجاہدہ کریں.
اور اپنے احوال کا 3 مہینے پر محاسبہ کریں۔ جس تیز رفتاری سے کفر بڑھ رہا ہے، فسق اور فجور بڑھ رہا ہے، معصیت کاری بڑھ رہی ہے، شیطان بڑھ رہا ہے اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ اور اپنے ہیلوں اور حربوں کے ساتھ، اس سے زیادہ تیز رفتاری سے آپ کو اپنے دفاع کی ضرورت ہے، زیادہ بڑی جنگ لڑنے کی ضرورت ہے۔ یاد رکھ لیں، محض ایمان صرف عقیدت اور محبت سے نہیں بچتا۔ میری ذات کے ساتھ، مشن کے ساتھ، اللہ والوں کے ساتھ عقیدت اور محبت کی کمی نہیں ہے آپ میں، الحمدللہ بڑی محبت اور بڑی عقیدت ہے، مگر یاد رکھ لیں میں ان لوگوں میں سے نہیں جو آگے اپنے مریدوں کو، متوسلین کو، اپنے شاگردوں کو اپنی ذات کے ارد گرد گھماتے اور گمراہ کرتے ہیں، ان میں سے نہیں ہوں۔ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، توبہ کرتا ہوں، میں کہہ رہا ہوں میرے ساتھ فقط محبت اور عقیدت رکھیں، اور خواہ حضور غوث العظم سے رکھیں، کتنا اونچا چلے جائیں، میں تو خاک کے ذرے سے بھی کمتر ہوں۔ خواہ حضور غوث العظم کے ساتھ عقیدت و محبت رکھیں، خواہ حضور خواجہ معین الدین چشتی اجمیری غریب نواز سے رکھیں، خواہ حضور داتا گنج بخش علی حجویری سے رکھیں، اور ہر جمعرات حاضری دیں عقیدت و محبت میں، خواہ حضرت شاہ نقشبند اور مجدد الفسانی سے رکھیں، خواہ امام سید احمد رافعی الکبیر سے رکھیں، خواہ امام ابو الحسن الشاذلی سے رکھیں، خواہ شیخ شہاب الدین سہروردی سے رکھیں، بابا فرید الدین گنج شکر، جتنے اولیاء سے چاہیں محبت و عقیدت رکھیں۔ یاد رکھ لیں خالی محبت و عقیدت کبھی آپ کے دین کی حفاظت نہیں کر سکتی، وہ سچی محبت اور عقیدت ہی نہیں ہے جب تک جس سے محبت و عقیدت ہے اس کی تعلیمات پر عمل نہ ہو، اس کے نقش قدم پر نہ چلا جائے، اس کے اسوہ کی پیروی نہ کی جائے، اس کی تعلیمات، اس کے اعمال، اس کے احوال، اس کے اخلاق، اس کے شب و روز کے پاکیزہ معمولات کو اپنایا نہ جائے، تو پھر وہ محبت کیسی ہے؟ ہماری محبت ایک دھوکہ بن گیا ہے۔ ایسے لوگوں کی اور ایسے پیروں کی اور ایسے مشائخ کہلوانے والوں کی اور رہبر کہلانے والوں کی کوئی کمی نہیں ہے، جن کا مطمع نظر فقط اپنی ذات کی پوجا کروانا ہے، اپنی جیبوں کا بننا ہے۔ وہ کھری بات اپنے طالبوں، شاگردوں، مریدوں کو نہیں کہتے، وہ جو آتا ہے اس کا بیڑا پار کرتے رہتے۔ اللہ کی عزت کی قسم، وہ اولیاء جو مزارات میں زیر زمین چلے گئے، جو ولایت کے چشمے تھے، جو روحانیت کے چشمے تھے، جن سے نور پھوٹتا تھا، جن سے لوگوں کو ہدایت ملی تھی، جنہوں نے لوگوں کے دلوں کے احوال بدل ڈالے تھے اور گمراہی کے اندھیروں سے نکال کر جنہوں نے ہدایت کی روشنی تک مخلوق کو پہنچا دیا تھا، اللہ کی عزت کی قسم 1400 سال میں کسی اللہ والے نے یہ نہیں کہا جو میرا دامن تھام لے اور میری بیعت کر لے اس کا بیڑا پار ہے۔ یا تو دوسری طرف لوگ بالکل ہی منکر ہیں اللہ والوں کا دامن تھامنے سے، ان سے تمسک کرنے سے، ان کی برکت سے، ان کے توسل سے، ان کے فیوزات سے، یا تو لوگ بالکل منکر ہو گئے۔ وہ ایک انتہا ہو گئی، ایک اینڈ ہو گیا۔ اور ادھر ہمارے ہاں بے عملی کو رواج دیا، کوئی شخص پردے پر زور نہیں دیتا، ہاف سلیو چلے بیڑا پار ہے، سر پہ دوپٹہ نہ ہو بیڑا پار ہے، نماز پڑھیں نہ پڑھیں بیڑا پار ہے، شریعت محمدی کا حیا نہ کریں تب بھی بیڑا پار ہے۔ کیوں؟ آپ نے میرا دامن تھام لیا، ہمیں نذرانہ دے دیا، مزار پہ آتے ہیں، 11ویں شریف کرتے ہیں، میلاد پاک مناتے ہیں، ہمارا نام لیتے ہیں، ہمارے سلسلے میں آ گئے، ہماری نسبت آپ کو ہو گئی۔ کسی ولی اللہ نے نسبت کا یہ دھوکہ دہی کا معنی بیان نہیں کیا، اولیاء کاملین نے کسی نے یہ نہیں کہا میرے سلسلے میں آ گئے بس سارا بیڑا پار ہو گئے۔ یہ اس طرح بیڑا پار نہیں ہوتا، مواخذہ ہوگا، ہر چھوٹے بڑے عمل پر مواخذہ ہوگا، گرفت ہوگی، قبر کے اندر بھی ہوگی، قیامت کے دن بھی ہوگی۔ پورا قرآن ایک ایک ورق قرآن کا بول رہا ہے، قرآن کی بات کو کوئی پیر، فقیر، مولوی، کوئی شیخ جھٹلا نہیں سکتا۔ قرآن حق ہے، زبان مصطفیٰ حق ہے۔ لوگوں بچو ایسی شیطنت کی باتوں سے، ان میں کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ صرف پیٹ پرستی ہے، بطن پرستی، مفاد پرستی، خود غرضی ہے۔ اور تصوف
پہلے اولیاء سلف صالحین میں سے ان سے کہا جاتا کہ آؤ تمہیں کچھ اللہ والے کی بات سنائیں. سنیے، آج سے 1200-1300 سال پہلے، 12 صدیاں پہلے جب ان سے کہتے آؤ اللہ والے کی بات سنائیں تو وہ پوچھتے تھے کہ احیاء کی میں سے کسی کی بات کرنا چاہتے ہو یا اموات میں سے، یعنی جو لوگ ہمارے زمانے میں زندہ پھرتے ہیں ان میں سے کسی کی بات بتانا چاہتے ہو یا جو قبروں میں چلے گئے رخصت ہو گئے ان کی. اگر وہ کہہ دیتا کہ جو زندہ ہے ان کی بات، وہ کہتے سننے کو تیار نہیں ہے، ہم زندوں کے حالات جانتے ہیں، جو چلے گئے ان کا کوئی حال سناؤ. لوگوں تصوف الا ماشاء اللہ یاد رکھ لیں ہر میدان میں مستثنا ہوتے ہیں. سارے میرے جیسے گناہگار اور برے شعار کے لوگ میرے جیسے نہیں ہوتے، اچھے بھی ہوتے، اچھے بھی ہوتے، مستثنا ہوتے ہیں، مگر میں عموم کی بات کر رہا ہوں کہ جو کچھ ہو رہا ہے. تصوف، سلوک، طریقت، معرفت، اخلاق، ہدایت، نور، اگر یہ لینا اور طلب کرنا ہو تو آج کثرت کے ساتھ زندوں میں نہیں رہا، ان سے تلاش کرو جو قبروں میں جا چکے، جو رخصت ہو چکے، ان کے اعمال کو سیکھو، سب کتابوں میں درج ہے. ان کے احوال سے سیکھو، ان کے شب و روز کو پڑھو کہ ان کا تہجد گزاری کیسی تھی، ان کی راتیں کیسے بیتتی تھیں، ان کے دن کیسے بیتتے تھے، ان کے اندر خوف خدا کیسا تھا، تقوی کیسا تھا، حب الہی کیسی تھی، ان کی نیتیں کتنی صاف تھیں، وہ کتنے متوجہ اللہ تھے، کتنے ملتفت الحق تھے، اور اما سوی اللہ سے دل کتنے خالی تھے، دنیا کے حرص اور لالچ سے کتنے پاک تھے، ان کا ظاہر و باطن کتنا روشن تھا، ان کا اخلاق حسنہ کیا تھا، اعمال صالحہ کیا تھے، احوال عالیہ کیا تھے، ان کی نیات صافیہ کیا تھیں. ارے تصوف سیکھنا ہے تو گزرے ہوئوں کے حوال سے سیکھیں، ہمارے میرے جیسے جو زندہ پھرتے ہیں ان سے نہ سیکھیں. تصوف کیا ہے، سلوک کیا ہے، طریقت کیا ہے، معرفت کیا ہے. 4-5 چیزوں کا نام، یہ 1500 سال کی اولیاء آقا علیہ السلام سے لے کر صحابہ تابعین سے لے کر کل سلف صالحین اور اولیاء کاملین کی تعلیمات کا نچوڑ بتا رہا ہوں. نچوڑ یہ سیدنا غوث العظم سلطان الاولیاء شیخ الکل غوث الثقلین سیدی و سندی شیخ عبد القادر محی الدین جیلانی کا سارا تصوف یہ ہے جو بتا رہا ہوں. خواجہ غریب نواز نائب رسول عطائے مصطفیٰ، سلطان الہند خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کا سارا تصوف لب لباب یہ ہے. خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کا تصوف یہ ہے. خواجہ نظام الدین اولیاء کا تصوف یہ ہے. بابا فرید الدین گنج شکر کا تصوف یہ ہے. حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی کا تصوف یہ ہے. حضرت غوث بہاؤالدین زکریا کا تصوف یہ ہے. حضرت شاہ رکن عالم کا تصوف یہ ہے. شاہ نقشبند کا تصوف یہ ہے. حضرت مجدد الفسانی کا تصوف یہ ہے. حضرت شاذلی کا تصوف یہ ہے. حضرت سلطان العارفین سلطان باہو کا تصوف یہ ہے. حضرت شاہ سلیمان توسوی اور نور محمد مہاروی کا تصوف یہ ہے. حضرت خواجہ شمس العارفین کا تصوف یہ ہے. حضرت پیر میر علی شاہ کا تصوف یہ ہے. الغرض اوائل قرون اولا سے لے کر ہمارے پچھلے دور تک، صدی تک جتنے صالحین ہوئے سب کے تصوف کا نچوڑ یہ ہے کہ تصوف کیا ہے. اخلاص فی النیت، نیتیں اللہ کے لیے خالص ہو جانا، یہ تصوف ہے. کیا بول رہا ہوں؟ نیتیں، بولیے، نیتیں اللہ کے لیے خالص ہو جانا، اور نیتیں بھی اور قلب بھی ما سوی اللہ سے خالص ہو جانا، اور نیتوں میں اللہ کے سوا غیر کی کسی گرد کا نہ رہنا. صدق نیت اور اخلاص نیت ایک. پھر دوسرا علم نافع، کتاب و سنت. علم نافع، کتاب و سنت. جو شیخ اپنے مریدوں کو، تلامذہ کو کتاب و سنت کی تعلیم نہیں دیتا اور کتاب و سنت کی تعلیم سے گریز کرتا ہے مختلف ہیلوں بہانوں سے، وہ شیطان ہے، نہ وہ پیر ہے، نہ مرشد ہے، نہ شیخ ہے.
بچو شیاطین سے۔ دوسرا علم نافع یعنی اتباع کتاب و سنت۔ تیسرا عمل صالح، تقوی، پرہیزگاری، اوامر اور نواہی کی پابندی، فرائض و واجبات دین کی پابندی، اعمال صالحہ، تقوی، عبادات صالحات، 3 چیزیں۔ چوتھا خلق حسن، اخلاق حسنہ، ہر ایک سے تواضع سے پیش آنا۔ اور یہاں آج تصوف کا نمونہ خود کو کہلانے والے کی تو گردنیں اکڑی رہتی ہیں، وہ 1 انچ 3 انگلیوں سے زیادہ مسافہ نہیں کرتے، آنکھوں میں جعلی قسم کی سرخی لا کے جلال دکھاتے ہیں، منہ پہ مسکراہٹ نہیں آتی، تواضع انکساری کا نام نہیں ہے۔ یہ کیا تصوف ہے؟ یہ کیا معرفت ہے؟ یہ کیا طریقت ہے؟ یہ سب اولیاء اور صالحین کی خلاف ورزی۔ حسن خلق، ہر چھوٹے بڑے سے خلیق ہونا، اخلاق، مسکراہٹ، ملاحت، تواضع، سخاوت، ایثار، قربانی، پیار، رحم دلی، شفقت، اعتدال، خیر خواہی، یہ خلق حسن۔ اور 5واں سلامت صدر، سلامت صدر، سینہ اور دل کا ہر قسم کے غل سے، حسد سے، حقد اور بغض سے پاک ہونا۔ مریدوں اور شاگردوں کو نہ روکے کہ فلاں کو ملنے نہ جانا، فلاں کا درس نہ سننا، فلاں کے پاس کیوں گئے ہو۔ جو شخص مریدوں اور طالبوں کو دوسرے مشائخ، صلحاء، علماء کی مجالس میں جانے سے روکے وہ شیخ نہیں ہے۔ آقا علیہ السلام نے حضرت عمر اور حضرت علی کو فرمایا کہ اویس کرنی سے ملنے جانا، ان کی زیارت کرنے جانا، اور صحابہ ہزاروں میل کے سفر کر کے زیارت کرنے جاتے۔ کل سابعین، اتباع التابعین، اولیاء زندگیاں سفروں میں گزارتے، جہاں اللہ والے کی خبر ملتی ان کی مجلس میں جاتے۔ حضور داتا گنج بخش علی حجویری 300 سے زائد اولیاء کی زیارتوں اور ان کی مجلس اور صحبتوں سے فیض یاب ہونے کے لیے زندگی بھر سفر کیے۔ حضرت جنید بغدادی نے سفر کیے، امام اعظم نے ہزارہا مشائخ کے سامنے زامو تلمذ طے کیے، امام شافعی نے کیے، امام احمد بن حنبل نے کیے، حضرت سری سقطی نے کیے، ذوالنون مصری نے کیے، بشر الحافی نے کیے، باجزید بستامی نے کیے، ابو الحسن خرقانی نے کیے۔ کل اولیاء میں جس کا حال پڑھیں، یہ طبقات و صوفیہ کتاب میرے ہاتھ میں ہے، کل اکابر اولیاء اللہ کے احوال درج ہیں، تمام طبقات کے اولیاء درج ہیں۔ اس کا مطالعہ کر لیں، آپ پر راز کھل جائے گا۔ حضرت فضیل ابن ایاس سے لے کر ذوالنون مصری، ابراہیم بن ادہم، کچھ نام میں لے چکا، علاوہ اس کے الحارث المحاسبی، شقیق بن ابراہیم، ابو سلیمان دارانی، معروف الکرخی، حضرت حاتم الاسم، احمد بن ابی الحواری، ابو حفص نیشا پوری، اس طرح ابو تراب النقشبی، حضرت جنید بغدادی، ابو الحسین نوری، سمنون بن حمزہ المحب۔ یہ الغرض میں نے ایسے چند ایک نام گن دیے۔ سینک ابو بکر شبلی، حضرت نہرجوری، منصور الحلاج، خیر النساج، کل اولیاء اللہ کے احوال تمام ان کتب میں پڑھیں، حلیت الاولیاء میں پڑھیں، طبقات سلمی میں پڑھیں، رسالہ قشیریہ میں پڑھیں، تذکرۃ الخواص میں پڑھیں، تذکرۃ الاولیاء میں پڑھیں، کل کتب آپ کے سامنے پڑھی ہیں۔ آپ دیکھیں گے کہ یہ سب اولیاء مشائخ، بیسیوں سینکڑوں مشائخ اور اولیاء اور اہل اللہ کی صحبت اور زیارت کے لیے سفر کر کے جاتے، اس طرح شیخ بنتے، مرید ہوتے، جگہ جگہ جاتے، جہاں اہل خیر کی خبر ملتی سفر کرتے۔ یہ آقا علیہ السلام کا حکم تھا، اس لیے کہ سینے کھلے تھے، کسی کے لیے حسد نہ تھا، حقد نہ تھا، بغض نہ تھا، گرد اور غبار نہ تھا۔ جہاں خیر ملتی، علم ملتا، حکمت ملتی، دین ملتا، روحانیت ملتی، نصیحت ملتی، رشد و ہدایت کی کچھ روشنی ملتی، وہیں جاتے۔ اہل اللہ کا یہ طریق ہے۔ اور ہمارے ہاں آج اجازت نہیں، آپ اگر میرے رفقا میں سے ہیں، منہاج القرآن کے رفقا، یا کسی کے مرید ہیں یا کسی کے شاگرد ہیں، اور خبر ہو جائے کہ فلاں کا خطاب سننے گیا تھا، تو قیامت برس پڑتی ہے۔ بولیے ہوتا ہے یا نہیں؟ اجازت نہیں دیتے، اتنا بخل طبیعتوں میں،
اتنی کنجوسی، اتنا حسد اور حقد، یہ نہ دین ہے، نہ ایمان ہے، نہ طریقت ہے، نہ معرفت ہے، نہ سلوک ہے۔ 5 چیزیں میں نے آپ کو بتائیں: سلامت صدور، دل کا سخی ہونا۔ تو ہم تو تصوف کا نام لیتے ہیں اور ہماری مجلسوں میں 24 گھنٹے غیبت ہوتی ہے، دوسرے مشائخ کا، دوسرے علماء کا مذاق اڑتا ہے، دوسروں پر طعن و تشنیع ہوتی ہے، ان کی عیب جوئی ہوتی ہے۔ یہ کہاں کی مجالس خیر ہے؟ لہذا لوگ سوئے ہوئے ہیں، غفلت کی نیند سے بیدار ہوں۔ آپ کا قصور یہ ہے کہ خالی عشق اور محبت کے نام کو آپ نے نشہ بنا لیا ہے اور دین کے اوپر عمل ترک کر دیا، دین میں نرمی کر دی، لچک کر دی، ریلیکس کر دیا، شریعت کی اہمیت کم کر دی، علم کا نام لینے کو تیار نہیں، عمل کی طرف آنے کو تیار نہیں۔ جہاں عقیدہ صحیح ہے وہاں عمل اور اخلاق برباد ہو گئے، جہاں عقیدہ صحیح ہے وہاں علم، عمل اور اخلاق نہ رہا الا ماشاء اللہ، اور جہاں علم، عمل اور اخلاق ہے وہاں عقیدہ برباد ہو گئے۔ تو جہاں اعمال اچھے ہیں دیکھنے میں ظاہر، وہاں عقیدہ برباد ہو گیا، اور جہاں عقیدہ درست ہے، عقیدہ درست ہے، یہ خدا کی نعمت ہے، وہاں اعمال برباد ہو گئے۔ مسجدوں میں نمازی نام کے نہیں ملتے، صفیں خالی پڑی ہوتی۔ کیا غلط کہہ رہا ہوں؟ شیطان نے زنجیروں سے جکڑ لیا، مسجدوں میں توفیق نہیں جائیں، نماز کی پابندی کی توفیق نہیں، شریعت کی پابندی کی توفیق نہیں، احکام دین کی حفاظت کا اہتمام نہیں، اور تعلیم دینے والے بھی ان کو دین کو ہلکا کر کے دکھاتے ہیں، شریعت کو ہلکا کر کے دکھاتے ہیں۔ یہ مولویوں کا کام ہے۔ وہ ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، کمی ہو گئی، ہم سے نسبت ہے، بیڑا پار ہو جائے گا، پار لنگا دیں گے۔ اس دن خبر آئے گی جب پل صراط پر پاؤں پھسلیں گے اور دھڑام جہنم میں جائیں گے۔ یہ عمل یہودیوں کے رہبانوں کا تھا، احبار کا، اور عیسائیوں کے رہبان کا، راہبوں کا تھا۔ وہ اللہ کے دین سے ان کو دور کرتے اور اپنی باتوں میں پھنساتے۔ وہ ہمارے ہاں عمل داخل ہو گیا ہے۔ غفلت کی نیند سے بیدار ہوں، جہاں عشق رسول، محبت رسول، ادب رسول ہے، وہاں اطاعت اور اتباع رسول بھی زندگی میں لائیں، آقا کی اتباع بھی لائیں، سیرتوں کو مصطفیٰ کی سیرت میں رنگیں، شب و روز دین اور شریعت کے رنگ میں رنگیں، اخلاق اچھے کریں، علم پڑھیں۔ کتنے لوگ ہیں جو قرآن کا علم حاصل کرتے ہوں، نہ قرآن کھول کے پڑھا، نہ تفسیر پڑھی، نہ حدیث نبوی پڑھی، نہ کتب عقیدہ پڑھی، نہ کتب شریعت پڑھی، خیر پتہ ہی کچھ نہیں، نہ دین پر عمل ہے۔ خدا جانے یہ قوم کب ہوش میں آئے گی۔ لہذا نوجوان بچے بچیاں پیکر بن جائیں عشق رسول اور اتباع رسول کا، تقویٰ کا، پرہیزگاری کا۔ اور میرا دل خوش کرو میرے بیٹے بیٹیوں، تمہاری آنکھیں اللہ کی محبت میں برسا کرے اور تمہارے دل خدا کے خوف میں تڑپا کرے، تمہاری جبینوں کو سجود کی لذت ملے، راتوں کو اٹھ اٹھ کے مصلے پہ جایا کرو، بری صحبتوں کو چھوڑ دو، بری سنگتوں کو چھوڑ دو، لعنت بھیجو بری صحبتوں اور سنگتوں کو جو تمہیں جہنم کی طرف لے جائیں، اللہ سے دور کر دیں۔ ان سنگتوں کو اپناؤ جو تمہیں مولا کے قریب کریں، جہاں تقویٰ کی بات ہو، اور علم نافع پر محنت کرو، پڑھائی شروع کرو، دین کو سمجھنا شروع کرو، عقیدے کو سمجھو، خطابات کو سنو، دروس کو سنو، انٹرنیٹ پہ سب کچھ اویلیبل ہے۔ وقت بری چیزوں میں ضائع کرنے کی بجائے روز خطابات کو سنو، پھر دین کی کتب کو پڑھو جتنی توفیق ہو، حدیث نبوی کو پڑھو۔ اگر آپ نہیں پڑھیں گے، نہیں سمجھیں گے، نہیں سنبھلیں گے تو قیامت کے دن کوئی سہارا نہیں ہوگا آپ کا۔ خالی محض محبت کرنا کام نہیں آئے گا، محبت اتباع بھی مانگتی ہے۔ جس سے محبت کرو اس کے نقش قدم پہ چلو، جس سے محبت کرو اس کی بات کو مانو، جس سے محبت کرو اس کے طرز زندگی کو اپناؤ۔ یہ تعلیم نبوی ہے۔ یہ میرا درد دل ہے جو آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، یہ میرے دکھ ہے، یہ میرا رونا ہے۔ کب آئے گا وہ وقت جب میں وابستہ سب نوجوانوں اور آقا کی امت کے جوانوں کے چہروں پر عبادت کا نور دیکھوں گا؟ کب آئے گا وہ وقت
جب آپ کی جبینیں سجدوں کے نور کی وجہ سے چمکیں گی؟ کب آئے گا وہ وقت جب آپ تقویٰ کے پیکر ہوں گے، حیا کے پیکر ہوں گے، دین تمکن پکڑے گا آپ کی زندگیوں میں، ایمان کی غیرت ہوگی، شرم اور حیا ہوگا، آقا کی اتباع ہوگی، اولیاء صالحین کا طریقہ آپ کی زندگیوں سے نظر آئے گا۔ کیا یہ ارادہ کرنے کو تیار ہیں کہ یہ تبدیلی لائیں؟ ہم نے رکھا صرف اذکار سے، تیری تعلیم اپنائی اغیار نے، کام ہم نے رکھا صرف اذکار سے، تیری تعلیم اپنائی اغیار نے، حشر میں منہ دکھائیں گے کیسے تجھے